بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11واں باب، تیسری منزل، تکمیل کار۔ اب ہم اس پروگرام کی تیسری اور آخری منزل میں پہنچ رہے ہیں۔ اب اسلامی مملکت وجود میں آ گئی ہے اور خدا نے ربوبیت عالمینی یعنی تمام افراد کو سامان نشو و نما دینے کا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کی ذمہ داری اس مملکت نے اپنے سر پر لے لی ہے۔ یہی اس مملکت کے وجود کی وجہ جواز تھی۔ سورہ الحج میں ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 22/41۔ یہ مومنین وہ ہیں کہ جب انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ ادا کریں گے۔ یہ آیہ جلیلہ اسلامی مملکت کی وجہ جواز اور اس کی ذمہ داری کو نہایت واضح الفاظ میں بیان کرتی ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ اسلامی مملکت کا فریضہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہے۔ ایتاء زکوٰۃ کے معنی ہیں زکوٰۃ دینا، یعنی قرآن نے کہا یہ ہے کہ اسلامی مملکت کا فریضہ یا ذمہ داری زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ نکتہ بڑا توجہ طلب ہے۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ سے مراد لی جاتی ہے وہ رقم جو ایک مالدار ایک خاص شرح کے مطابق اپنی دولت سے نکالتا ہے، اور حکومت کا فریضہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس رقم کو وصول کر کے اسے متعین مصارف کے مطابق خرچ کرتی ہے۔ یعنی ہمارے مروجہ مفہوم کی روح سے حکومت کا فریضہ لوگوں سے زکوٰۃ لینا ہے، لیکن قرآن کریم کے مندرجہ بالا آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ اسلامی حکومت کا فریضہ زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ کا یہ مفہوم کہ وہ ایک متعینہ رقم ہے جسے مالدار صاحب نصاب اپنی دولت سے نکالتا ہے۔ قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا اور نہ ہی اس زکوٰۃ کے مصارف کا کچھ ذکر ہے۔ جنہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے وہ صدقات کے مصارف ہیں، نہ کہ زکوٰۃ کے۔ دیکھیے 9/60۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں نشو و نما، لہٰذا ایتاء زکوٰۃ کے معنی ہوں گے سامان نشو و نما عطا کرنا۔ اس سے بات صاف ہو گئی۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ اسلامی حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ نوع انسان کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچائے اور اس طرح ربوبیت عالمینی اور رزاقیت کی وہ ذمہ داری جسے خدا نے اپنے اوپر لیا تھا پوری کرے۔ خدا سے معاہدہ، جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، یہ مملکت ان لوگوں مومنین کے ہاتھوں متشکل ہوتی ہے جو اپنے خدا سے ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنۃ 9/111۔ یعنی اس سوسائٹی کا ممبر بننے والا اپنا مال اور اپنی جان خدا کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں خدا اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عملاً یہ معاملہ ٹرانزیکشن اسلامی مملکت کے ساتھ ہوتا ہے۔ 48/10۔ اس طرح ایک عبد مومن کا جان و مال انفرادی ملکیت کے بجائے اسلامی نظام کی تحویل میں چلا جاتا ہے۔ اس کے عوض اسے اس دنیا میں بھی جنتی زندگی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی جنت، جس کا وعدہ خدا نے بے شمار مقامات پر کر رکھا ہے۔ لہٰذا اسلامی نظام میں مال پر انفرادی ملکیت کسی فرد کی نہیں رہتی، وہ خدا کا مال ہو جاتا ہے۔ 24/33۔ اختلاف صلاحیت، قرآن اسے تسلیم کرتا ہے کہ مختلف افراد میں اکتساب رزق کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، مختلف بھی اور کم و بیش بھی۔ ہم اس وقت اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتے کہ صلاحیتوں کا یہ فرق کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس فرق کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہ مختلف افراد کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے، اس باب میں قرآنی نقطہ نگاہ کو پیش کرنے پر اکتفا کریں گے۔ قرآن کریم میں ہے کہ صلاحیتوں کے اختلاف سے معاشرہ کے مختلف کام بآسانی سر انجام پاتے رہتے ہیں۔ 24/32۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اس اختلاف کو صرف اسی حد تک رکھو، اس سے معاشی ناہمواریاں نہ پیدا کرو
چنانچہ اس نے سورہ النحل میں واضح الفاظ میں کہا کہ اکتساب رزق کے سلسلہ میں مختلف افراد میں صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ زیادہ کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اپنی کمائی کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر اسے دبا کر بیٹھ جائے۔ انہیں چاہیے کہ اس فاضلہ کمائی کو اپنے ماتحتوں کی طرف لوٹا دیں، جن کے تعاون و اشتراک سے کمائی میں اتنا اضافہ ہوا ہے۔ لوگ یہ کہہ کر ایسا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے کہ واہ، اس سے تو اعلیٰ و ادنیٰ سب برابر ہو جائیں گے۔ ایسا کہنے والے اس فریب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں جو زیادہ صلاحیت حاصل ہے وہ ان کی ذاتی پیدا کرتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ بنیادی طور پر یہ صلاحیت ان کی اپنی پیدا کردہ نہیں، خدا کی عطا کردہ نعمت ہے جو انہیں بلا مزد و معاوضہ ملی تھی۔ 16/17، 16/53۔ قارونیت۔ اس نے کہا ہے کہ قارون، جسے قرآن نظام سرمایہ داری کے نمائندہ کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، بھی اسی فریب میں مبتلا تھا جب اس نے کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، 28/78۔ میرا مال و دولت میری اپنی ہنرمندی کا نتیجہ ہے، میں اسے دوسروں کو کیوں دے دوں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہی ذہنیت سارے فتنہ کی جڑ اور دنیا میں فساد برپا کرنے کی موجب ہے، 39/49۔ دوسرے مقام پر وہ کہتا ہے کہ اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے سے جب کہا جاتا ہے کہ کیا تمہیں اس کا احساس اور خیال نہیں کہ تم نے ایک دن خدا کے سامنے جانا ہے، جہاں اس کی عطا کردہ نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، 102/8۔ تو ہر چند اسے اس قسم کی باز پرس پر یقین نہیں ہوتا، لیکن وہ خود فریبی یا فریب دہی کے لیے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اس مال و دولت میں سے جو 2-4 پیسے خیر خیرات کے طور پر خدا واسطے دے دیتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اس کے عوض مجھے اس دنیا میں بھی اسی طرح خوشگواریاں حاصل ہو جائیں گی جس طرح اس دنیا میں حاصل ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا سمجھنا کفر ہے اور اس کا نتیجہ سخت عذاب، 41/50۔ کل العفو۔ یہ سب کچھ واضح کر دینے کے بعد قرآن کریم نے وہ فیصلہ سنا دیا جس سے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے اور قطعی طور پر طے ہو گیا، اور جسے ہم پہلے بھی درج کر چکے ہیں، یعنی یسألونک ماذا ینفقون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ انہیں حتمی طور پر بتا دیا جائے کہ ان کی کمائی میں ان کا اپنا حق کس قدر ہے اور دوسروں کا کس قدر۔ کہا گیا کہ کل العفو، 2/219۔ ان سے کہہ دیں کہ اس میں تمہارا حق صرف اس قدر ہے جس سے تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں، باقی سب کا سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے، حتیٰ کہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ دوسرے کی ضرورت تمہاری ضرورت سے زیادہ شدید ہے تو تم اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دو، 59/9۔ مندرجہ بالا آیت 2/219 میں جو کہا گیا ہے کہ زائد از ضرورت عفو مال دوسرے ضرورت مندوں کے لیے دے دیا جائے، تو یہ ایک اصولی ہدایت تھی۔ دوسرے مقام پر خود حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ زائد از ضرورت مال خود وصول کر کے اسے مناسب مقامات پر حسب ضرورت صرف کرے، خذ العفو، 7/199۔ اسی حقیقت کو سورہ انفال میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، 8/1۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے زائد از ضرورت مال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ اسے خدا اور رسول مرکزی حکومت اسلامی کی تحویل میں رہنا چاہیے۔ ضمناً ہمارے ہاں عام طور پر انفال کا ترجمہ مال غنیمت کیا جاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں۔ اول تو مال غنیمت کے لیے قرآن کریم نے غنم، مغانم الگ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ دوسرے مال غنیمت کے متعلق کہا ہے کہ اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور رسول
مرکزی حکومت کے لیے ہوگا اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ 8/41۔ لہذا انفال مال غنیمت نہیں، انفال جمع ہے نفل ان کی، جس کے معنی زائد کے ہیں۔ جیسے نماز میں فرضوں کے علاوہ نوافل پڑھے جاتے ہیں، مفہوم کے اعتبار سے اس کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا نمبر 1، ہمارے ہاں انکم ٹیکس حکومت کے واجبات میں سے ہوتا ہے، یعنی وہ ٹیکس جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص انکم ٹیکس کے علاوہ ضروری امور کے لیے حکومت کو کچھ بطور عطیہ دیتا ہے تو یہ انفال میں داخل ہوگا، یعنی واجبات سے زائد۔ اسی کو صدقہ جمع صدقات بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، انتظامی نقطہ نگاہ سے مرکزی حکومت مقامی حکومت کو اجازت دے دے کہ وہ اس قسم کی آمدنی خود وصول کر کے اس میں سے اپنے اخراجات پورے کر لیا کریں۔ اگر ایسا ہو کہ کسی جگہ اخراجات پورے کر لینے کے بعد کچھ روپیہ بچ جائے تو یہ انفال زائدہ ضرورت ہوگا، اسے مرکز کی طرف منتقل کر دینا چاہیے۔ نمبر 3، اور تیسری شکل العفو کی ہے، یعنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو کچھ افراد کے پاس بچ جائے، فرمایا کہ یہ زائد ضرورت دولت حکومت کی تحویل میں جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ جب زائدہ ضرورت مال کسی کے پاس نہیں رہے گا تو نہ دولت جمع کرنے کا سوال پیدا ہوگا، نہ جائیدادیں کھڑی کرنے کا۔ ویسے بھی جب ہر شخص اور اس کی اولاد کی ضروریات زندگی پوری کرنے کی ذمہ داری حکومت اپنے اوپر لے لے تو دولت جمع کس لیے کی جائے گی؟ یہ وجہ ہے قرآن کریم میں دولت جمع کرنے کے خلاف سخت تاکیدی اور تنبیہی احکام آئے ہیں، تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ زمین کا مسئلہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا تھا کہ زمین پر کسی کی ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تمام افراد انسانیہ بلکہ تمام ذی حیات کے لیے سامان زیست حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ 55/10۔ اس لیے ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ یہ ذریعہ رزق تمام ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یکساں طور پر کھلا رہے۔ سواء للسائلین 41/10۔ یہ تمام نوع انسان کے لیے خدا کی طرف سے عطیہ ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا 17/20۔ اور جو چیز تمام انسانوں کو بطور عطیہ ملی ہو، کسی کو اس کا حق حاصل نہیں کہ اس پر پھاٹک لگا کر میری اور تیری کی حد بندیاں قائم کرنے لگ جائے۔ جو لوگ رزق کے ان چشموں کو جنہیں آب رواں کی طرح بہتے رہنا چاہیے تاکہ ہر ضرورت مند اپنی ضروریات بلا روک ٹوک پوری کر سکے، اپنے لیے روک لیتے ہیں، وہ دیندار ہونے کے مدعی ہونے کے باوجود عملاً دین کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں لوٹا کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ غور کیجئے کہ قرآن نے اس حقیقت کو کس قدر فکر انگیز انداز میں بیان کیا ہے جب کہا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا ہے جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے اور مسکین کی روٹی کا نہ خود انتظام کرتا ہے نہ دوسروں کو ایسا کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو نماز پڑھ لیتا ہوں تو اس سے دین کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی فریب خوردگی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے انجام کار تباہی ہے جو صلاۃ کی حقیقت سے بے خبر اور اس کی غرض و غائط سے غافل رہتے ہیں۔ الذین ہم یراؤن، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ نماز کے محسوس و مرئی ارکان کی ادائیگی کا نام صلاۃ ہے، وہ انہیں ادا کر لیتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 107/1-7۔ اور رزق کے آب رواں کو روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر یہ تکذیب دین نہیں تو اور کیا ہے؟ ارض اللہ
زمین کی اس پوزیشن کو قرآن کریم نے قوم سمود کی تاریخی شہادت کی روشنی میں اس طرح واضح کر دیا کہ اس کے سمجھنے میں کسی قسم کا الجھاؤ نہ رہا۔ اس نے کہا کہ قوم سمود کی معیشت کا مدار گلہ مویشی پالنے پر تھا۔ ان کے گردنواہ کھلی چراگاہیں اور پانی کے چشمے تھے، لیکن قوم کے سرداروں نے ان پر اپنا ذاتی قبضہ جما رکھا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کمزوروں کے مویشی بھوکے اور پیاسے رہ جاتے تھے۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام پیامبر انقلاب بن کر آئے۔ انہوں نے سرداران قوم کے اس غصب و نہب کے خلاف آواز بلند کی۔ ان سرداروں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بالآخر چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں، ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تاکل فی ارض اللہ 7/73۔ یہ زمین خدا کی ہے، نہ تمہاری ہے نہ میری، اور یہ مویشی بھی اسی کے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ان مویشیوں کو آزادی ہونی چاہیے کہ یہ اپنے خدا کی زمین سے چریں چگیں۔ تمہیں اس کا حق کیسے پہنچتا ہے کہ تم ارض اللہ، خدا کی زمین پر اس طرح حد بندیاں قائم کر دو کہ اس کی مخلوق اس کی زمین میں تمہاری عائد کردہ حدود سے آگے نہ جا سکے۔ 7/73، 11/64۔ انہوں نے کہا کہ اس کا عملی طریق کیا ہونا چاہیے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑی آسان بات ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، 26/155، 91/13۔ تم جانوروں کی باریاں مقرر کر دو، ہر جانور بلا تخصیص اس کے کہ وہ کس کا جانور ہے اپنی اپنی باری پر پانی پی لے۔ باریاں مقرر کرنے کے معنی ہی یہ ہے کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں، اس سے فائدہ اٹھانے میں ہر ایک کا اشتراک ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ ارض اللہ کے معنی کیا ہے؟ یہ کوئی ذہنی تصور یا نظری عقیدہ نہیں، یہ قرآن کے معاشی نظام کی عملی بنیاد ہے کہ زمین تمام نوع انسان کے لیے ذریعہ پرورش ہے، اس پر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ ارض اللہ پر نظری عقیدہ رکھنا اور عملاً اسے زید بکر کی ملکیت میں دے دینا قرآن کی روح سے شرک ہے، کفر ہے، تکذیب دین ہے۔ اقبال کے الفاظ میں باطن الارض للہ ظاہر است، ہر کے این ظاہر نہ بیند کافر است۔ مزدور اور مالک کے تعلقات۔ ضمناً یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ نزول قرآن کے وقت چونکہ ابھی صنعتی نظام وجود میں نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے ارض کے متعلق ہی احکامات وضاحت سے دیے ہیں، لیکن ان احکام کی روشنی میں صنعتی تنظیمات کے متعلق بھی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان پر بھی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں رہ سکتی، وہ بھی مملکت کی تحویل میں رہیں گی۔ اس مقام پر اتنا معلوم کر لینا خالی از دلچسپی نہیں ہوگا کہ اگرچہ وہ دور صنعتی نہیں تھا، بھائی ہمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں بعض ایسی ہدایات ملتی ہیں کہ جن سے آجر و مستاجر، مالک اور مزدور کے تعلقات پر نہایت عمدہ روشنی پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کی محنت کے ماحصل میں سے بھی حصہ دو، کیونکہ خدا کے عامل کو محروم و نامراد نہیں رہنا چاہیے۔ مسند احمد۔ مزدوروں کا انداز زیست کیا ہونا چاہیے؟ اس کا اندازہ بخاری کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مزدور تمہارے بھائی ہیں جنہیں خدا نے تمہارے ماتحت کیا ہے، پس جس کے ماتحت خدا نے اس کے کسی بھائی کو کیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے، جو خود پہنے وہی اس کو بھی پہنائے، اور جو کام اس کی طاقت سے باہر ہو اسے اس کے سپرد نہ کرے، اور اگر ایسا کرنا ناگزیر ہو تو پھر اس کی سرانجام دہی میں اس کی مدد کرے۔ ان ارشادات گرامی سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ مزدور کو اجرت ہی نہیں ملنی چاہیے بلکہ منافع میں بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے، اور اجرت مقرر کرنے کا معیار یہ ہونا چاہیے
اس سے وہ ویسا ہی کھا پہن سکے جیسا کارخانے کا مالک کھاتا پہنتا ہے، استبداد نہیں۔ یہاں پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیداوار کے تمام وسائل افراد کے بجائے مملکت کی تحویل میں چلے جائیں اور کسی کے پاس ضرورت سے زائد روپیہ بھی نہ رہے، وہ بھی مملکت کی ملکیت قرار پا جائے، تو اس سے مملکت ایسی مستبد اور جابر بن جائے گی کہ وہ جب جی چاہے افراد کا گلا گھونٹ دے۔ اس سے بدتر مستبد نظام کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ بے شک عام مملکتوں میں ایسا ہی ہوگا، لیکن جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اسلامی مملکت اسی لیے وجود میں آتی ہے کہ وہ افراد کی نہ صرف طبعی پرورش کا انتظام کرے، بلکہ ان کی ذات انفرادیت کی نشو و نما کے لیے بھی اسباب و ذرائع بہم پہنچائے۔ اس مملکت کی تحویل میں جو کچھ جاتا ہے وہ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مملکت اپنے اس فریضہ کی ادائیگی میں قاصر رہتی ہے تو اسے کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ ذرائع پیداوار یا افراد کی فاضلہ دولت کو اپنے قبضے میں لے لے۔ ان چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لینا تو ایک طرف اس کا حق حکومت ہی باقی نہیں رہتا۔ اسلامی مملکت تو وجود ہی میں اس لیے آتی ہے کہ وہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرے۔ اس لیے یہ مملکت ذریعہ ہوتی ہے افراد کی نشو و نما کا، نہ کہ ان کا گلا گھونٹنے کا۔ جن افراد کے ہاتھوں میں اس مملکت کا نظم و نسق ہوتا ہے، ان کی سیرت و کردار کی جھلک اس کتاب میں نظر آ جاتی ہے۔ کیا ان کے متعلق تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ ذرائع رزق کو اپنی تحویل میں لے کر افراد انسانیہ کی آزادی سلب کریں گے؟ زکوٰۃ کا قرآنی مفہوم۔ ایتاء زکوٰۃ کی بات سامنے آ گئی تو ہم نے ضروری سمجھا ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق جو کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے اس کی مزید وضاحت کر دی جائے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق ہمارا مروجہ تصور اور فقہی احکام قرآنی تصور سے اس قدر مختلف ہیں کہ جب تک قرآنی تصور نہایت وضاحت سے سامنے نہ آئے، مروجہ تصور کا غیر قرآنی ہونا سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں آیا کہ اتنا مال سال بھر جمع رہے تو اس میں سے اتنی رقم بطور زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ زکوٰۃ کا یہ قرآنی مفہوم ہے ہی نہیں۔ لفظ الزکوٰۃ کے بنیادی معنی ہیں نشو و نما، پالیدگی، بڑھنا، پھولنا پھلنا۔ قرآن کریم میں اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کا حکم متعدد بار آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ قرآنی نظام کے دو بنیادی ستون ہیں۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اسلامی مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ افراد معاشرہ کو سامان نشو و نما بہم پہنچائے، یعنی وہ سامان جس سے افراد معاشرہ کی طبعی نشو و نما بھی ہوتی جائے اور انسانی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما بھی۔ اسی کو ایتاء زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی سامان نشو و نما کا بہم پہنچانا۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ ایتاء زکوٰۃ دینا اسلامی مملکت کا فریضہ ہے۔ سورہ حج میں ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ 22/41۔ یہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ اقامت صلاۃ کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ دوسری جگہ ہے والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون 23/4، یعنی یہ لوگ زکوٰۃ افراد معاشرہ کو سامان نشو و نما مہیا کرنے کے لیے مصروف کار رہتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ اسلامی مملکت کا فریضہ ایتاء زکوٰۃ دینا ہے، یعنی نوع انسان یا بطور آغاز کار افراد معاشرہ کو سامان نشو و نما مہیا کرنا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت ایتاء زکوٰۃ سامان نشو و نما مہیا کرنے کا فریضہ اپنی آمدنی ہی سے ادا کرے گی۔ باللفاظ دیگر حکومت کی آمدنی ریونیو آف دی اسٹیٹ ذریعہ ہوگی اس مقصد کے پورا کرنے کا۔ اس اعتبار سے حکومت کی جملہ آمدنی کو اصلاحی طور پر زکوٰۃ کہا جا سکے گا، یعنی ذریعہ کو خود مقصد کہہ کر پکارا جائے گا۔ اس میں بھی ایک دقیق اور لطیف نکتہ پنہاں ہے، یعنی جب حکومت کی آمدنی کو زکوٰۃ کہا جائے گا
تو اس سے یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ اس آمدنی کی غرض و غائب کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جن قبائل نے بغاوت اختیار کی تھی، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ حکومت کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ مرکزی حکومت کے واجبات ادا کرنے سے انکار کرتے تھے اور اس کا مطالبہ کرنے پر سرکشی پر اتر آئے تھے۔ یہ یقیناً حکومت کے خلاف بغاوت تھی۔ یہ تھا زکوٰۃ کا قرآنی مفہوم۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں مال و دولت جمع کر کے سال کے بعد اس میں سے کچھ رقم بطور خیرات دے دینے کا تصور قطعاً نہیں تھا۔ ایک وضعی روایت: صدر اول کے بعد جب مسلمانوں کی گاڑی دوسری پٹری پر جا پڑی تو قرآن کے معاشی نظام کی جگہ جو نظام سرمایہ داری کی جڑ کاٹنے کے لیے آیا تھا، پھر سے نظام سرمایہ داری قائم ہو گیا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں مال و دولت جمع کرنے کی سخت ممانعت کی گئی ہے، اس کے راستے میں حائل ہوتی تھیں۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وضعی روایات کا سہارا تراشا گیا اور حیرت اندر حیرت کے اس کے لیے سب سے اہم کردار ادا کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا گیا، یعنی اس عمر کو جس کی زندگی سرمایہ داری کے خلاف مجسمہ انقلاب تھی۔ آپ سورہ توبہ کی ان آیات 9/34-35 کو پہلے دیکھ چکے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے سرمایہ داروں کو داغ دیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسلہ میں ذیل کی روایت مشکات کتاب الزکوٰۃ میں درج ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، والذین ینکزون الذھب والفضة 9/34-35، تو مسلمانوں پر اس کا خاص اثر ہوا، یعنی انہوں نے اس حکم کو گراں خیال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہاری فکر کو دور کر دوں گا اور اس مشکل کو حل کروں گا۔ پس عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ آیت آپ کے صحابہ پر گراں گزری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور کا یہ بیان سن کر حضرت عمر نے جوش مسرت سے اللہ اکبر کہا۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کے حکم کو عملاً منسوخ قرار دینے اور نظام سرمایہ داری کو پھر سے رائج کرنے کے لیے ہمارے دور ملوکیت میں کیا کیا حلیے وضع اور اختیار کیے گئے تھے۔ آپ سوچئے کہ خدا کی طرف سے ایک واضح حکم نازل ہوتا ہے اور وہ صحابہ کے بار پر معاذ اللہ گراں گزرتا ہے۔ حضرت عمر ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس مشکل کے حل کی تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور حضور فرما دیتے ہیں کہ تم لوگ خام خواہ پریشان ہو گئے، جتنا جی چاہے مال و دولت جمع کرو، بس اس میں سے سال کے بعد 2.5 روپے سینکڑا کے حساب سے خدا کی راہ میں دے دیا کرو، باقی سارا مال حلال و طیب ہو جائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حل کو سن کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے زکوٰۃ کا مروجہ مفہوم اور اس کی عملی شکل کے آغاز کی داستان۔ قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان کی روشنی میں یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کے معاشی نظام کی روح سے زائد از ضرورت روپیہ کسی کے پاس رہتا ہی نہیں، وہ سب حکومت کی تحویل میں آ جاتا ہے۔ یوں جماعت مومنین اپنے اس معاہدہ کو عملاً پورا کرتی ہے جو اس نے اپنے اللہ سے استوار کیا تھا اور جس کی روح سے انہوں نے اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، اور اس کے عوض انہیں جنت کی زندگی عطا ہو گئی تھی۔ حضور کی اپنی زندگی، یہ ہیں قرآن کریم کے احکام و اصول معاشی نظام کے متعلق۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلامی مملکت قائم فرمائی اور اس میں اس معاشی نظام کی بھی بنیاد رکھی۔ اس کے لیے حضور کو چونکہ بہت کم وقت ملا، اس لیے عہد رسالت مآب میں یہ فی الجملہ اپنی ابتدائی منزل میں ہی رہا۔ لیکن ایک عظیم حقیقت ہے کہ عام مسلمانوں پر تو اس نظام کی منزل اول سے متعلق احکام کا اطلاق ہوتا تھا، لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس کے اس انتہائی دور کی آئینہ دار تھی۔
جس میں زائدہ ضرورت کسی کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اس نظام کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے ہو گیا تھا، جب اسلامی مملکت کا قیام تو ایک طرف مسلمانوں کی مختصر سی جماعت کی زندگی بڑی اسرت اور مفلوق الحالی میں گزر رہی تھی۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے لیے کیا طریقہ کار اختیار فرمایا تھا، اس کا اندازہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے لگ سکتا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اشر قبیلہ والوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کسی جنگ میں ان کے ہاں کھانا تھوڑا رہ جاتا یا ان کے ہاں کسی حادثہ کی وجہ سے فاقوں کی نوبت آ جاتی تو یہ لوگ اپنے کھانے کی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے اور ایک برتن میں برابر حصے لگا کر آپس میں تقسیم کر لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ صحیحین۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اس کی وسعت قریب 10 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی، لیکن اس سربراہ مملکت علیہ تحیہ و سلام کی اپنی زندگی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق حضور کا کوئی کپڑا تہہ کر کے نہیں رکھا گیا، صرف ایک جوڑا ہوتا تھا، دوسرا نہیں ہوتا تھا جسے تہہ کر کے رکھا جاتا۔ جن کپڑوں میں آپ نے وفات پائی ان میں اوپر تلے پیبند لگے ہوئے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مرض الموت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چند دینار کہیں سے آئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ انہیں صدقہ کر دو، یعنی بیت المال میں بھیج دو تاکہ ان سے حاجت مندوں کی ضروریات پوری ہوں۔ لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی اور سب لوگ آپ کی تیمارداری میں مصروف ہو گئے۔ آپ کو ہوش آیا تو فرمایا وہ دینار لاؤ۔ دینار کو حضور نے اپنے ہاتھ پر رکھا اور کہا محمد کا اپنے رب کے متعلق کیا گمان ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملے اور اس کے پاس یہ دینار ہوں۔ اس پر حضور نے انہیں خود صدقہ کر دیا، یعنی بیت المال میں بھیج دیا۔ جہاں تک حضور کے ترکہ کا تعلق ہے، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرما دیا تھا کہ میرے ورثہ میں ایک دینار بھی بطور ترکہ تقسیم نہیں ہوگا، میری بیویوں کی ضروریات اور منتظم کے اخراجات کے بعد کچھ بھی بچے وہ صدقہ ہوگا۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت نے نہ درہم چھوڑا، نہ دینار، نہ بکری، نہ اونٹ اور نہ کسی چیز کی وصیت کی۔ اور بخاری میں یہ ہے کہ حضور نے اپنے خچر اور ہتھیاروں کے سوا کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ اس لیے کہ اگرچہ مملکت ایسی وسیع و عریض تھی لیکن اس کے ساتھ رعایا جس قدر فلاکت زدہ تھی اور ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کی جو عظیم ذمہ داری حضور نے اپنے اوپر لے رکھی تھی، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معیار زندگی اس سے بلند کر ہی نہیں سکتے تھے۔ معاشی ذمہ داریاں۔ سربراہ مملکت کی ذمہ داریوں کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات گرامی سے لگایا جا سکتا ہے جو کتب تاریخ اور احادیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ رات بھر بھوکا رہا، اس بستی سے خدا کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ اسلامی حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ کسی کو محسوس نہ ہونے دے کہ وہ تنہا یا لاوارث یتیم ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جس کا کوئی سرپرست نہ ہو اس کا سرپرست اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسلامی نظام حکومت ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں مر جائے کہ اس پر کسی کا قرض ہو اور وہ تنگ دستی کی وجہ سے اسے ادا نہ کر سکا ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی بھی مملکت کے ذمہ ہوگی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ میں مسلمانوں سے ان کے اپنے افراد خاندان کی نسبت زیادہ قریب ہوں، سو ان میں سے جو وفات پا جائے اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔ دیگر روایات مسلم، ترمذی وغیرہ میں ہے کہ ایسے شخص کے قرض کی ادائیگی تو حکومت کے ذمہ ہوگی، لیکن جو کچھ وہ بطور ترکہ چھوڑ جائے
وہ اس کے ورثاء کا حق ہوگا۔ اسی سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنا دے اور وہ لوگوں کی ضروریات کی طرف سے لاپرواہی برتے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور احتیاجات کی طرف سے لاپرواہی برتے گا۔ یہی روایت ترمذی میں ان الفاظ میں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام ضرورت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور احتیاجات کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ زائد از ضرورت۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ قرآن کے معاشی نظام کی روح سے کوئی شخص اپنی ضروریات سے زائد مال اپنے پاس رکھ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس انتہائی اصول پر کس انداز سے عمل ہوتا تھا، اس کا اندازہ مسلم کی اس روایت سے لگ سکتا ہے، جس میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک شخص آیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اس آدمی کو دے دے جسے اس کی ضرورت ہو، جس کے پاس زاد راہ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس زاد راہ نہ ہو۔ اس طرح آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرما دیا، حتیٰ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم سے کسی کو بھی ضرورت سے زائد کسی چیز کے رکھنے کا حق حاصل نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رزق تجھے عطا کیا گیا ہے اسے چھپا کر نہ رکھ، اور جو کچھ تجھ سے مانگا جائے اس میں بخل سے کام نہ لے۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا کہ یا یہ روش اختیار کرنی ہوگی یا جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ میرا مال کہتا ہے، حالانکہ مال میں اس کا حصہ 3 چیزیں ہوتی ہیں: جو کچھ وہ کھا کر ہضم کر لیتا ہے، جسے وہ پہن کر پرانا کر دیتا ہے، اور جو کچھ وہ دوسروں کے لیے دے کر اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر لیتا ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یا تو چلا جاتا ہے اور یا دوسروں کے لیے چھوڑ کر مر جاتا ہے۔ یہ ہیں معاشی نظام کے متعلق وہ چیدہ اقوال و اعمال نبوی جو ہمیں کتب روایات میں ملتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معاشی نظام کی کہ جسے نظام ربوبیت کہا جاتا ہے صرف ابتدا کر سکے تھے، لیکن حضور کی سیرت طیبہ میں اس ابتدا میں بھی انتہا کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ حضور نے ضرورت مندوں کے لیے وظائف مقرر کرنے کا بھی سلسلہ شروع کر دیا تھا، جسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں مزید ترقی دی تھی۔ اس کی تفصیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے معاشی نظام میں بیان کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل میں اپنے عمال بھیجتے کہ وہ وہاں کے ضرورت مند لوگوں کی فہرستیں مرتب کر کے مرکز میں بھیجیں۔ مرکز سے ان کی مناسب امداد کی جاتی۔ نیز آپ نے زرعی اصلاحات کا بھی آغاز فرما دیا تھا۔ اس کی تفصیل بھی عہد فاروقی کے نظام کے ضمن میں سامنے لائی جائے گی۔ سیرت صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا بار امانت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا۔ ایک تو ان کا عہد خلافت بڑا مختصر تھا، اور دوسرے ان کا بیشتر وقت اندرونی اور بیرونی سازشیں فروغ کرنے میں صرف ہو گیا۔ اس لیے انہیں بھی معاشی نظام کو اس کے انتہا تک پہنچانے کا موقع نہ ملا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے افراد مملکت کی ضروریات زندگی کو وظائف کی صورت میں پورا کرنے کے لیے بڑے اہم اقدامات کیے۔ ان کی تفصیل آگے چل کر سامنے آئے گی۔ جہاں تک ان کی اپنی ذات کا تعلق ہے، وہ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگمگاتی تصویر تھے۔ خلافت سے پہلے آپ تجارت کرتے تھے اور اچھے خوشحال تھے۔ خلافت کی ذمہ داریوں نے آپ کا
سارا وقت لے لیا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز اور دیگر صحابہ کے مشورہ سے بیت المال سے وظیفہ لینا قبول کر لیا۔ اتنا ہی تھا جس میں آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا غریبانہ انداز سے گزارا ہو سکے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو یہ خیال بار بار ستا رہا تھا کہ معلوم نہیں میں نے مسلمانوں کے بیت المال سے جس قدر لیا ہے اس کے مطابق ان کی خدمت بھی کر سکا ہوں یا نہیں۔ اس اضطراب کو مبدل بسکون کرنے کے لیے انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ ایک مختصر سا قطع زمین ان کے پاس ہے، اسے فروخت کر دیا جائے، اور جس قدر رقم انہوں نے بیت المال سے لی ہے اسے واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ اس حساب کو یہیں بے باک کر کے خدا کے سامنے گئے۔ مجھے اپنے یادداشتوں کے کاغذات میں 2 واقعات ایسے ملے ہیں جن سے سیرت صدیقی مہر تابندہ کی طرح جگمگاتی ہوئی سامنے آ جاتی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں ان کے حوالے لکھنا بھول گیا، اس لیے میں انہیں درج کتاب کرنے میں متعمل تھا۔ لیکن چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے دیگر کوائف و احوال پر نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ روایات صحیح ہوں گی، اس لیے میں انہیں قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی جرت کر رہا ہوں، بائیں امید کہ اگر ان میں سے کسی صاحب نے انہیں کتب تاریخ و سیر میں دیکھا ہو تو مجھے ان کے حوالے سے مطلع فرما دیں۔ وظیفہ کا تعین۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ جب یہ سوال زیر غور تھا کہ خلیفۃ المسلمین کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ مدینہ میں ایک مزدور کی کم سے کم روزانہ اجرت کیا ہے۔ وہی اجرت آپ نے اپنے لیے بطور وظیفہ مقرر کر لی۔ رفقا میں سے کسی نے آپ سے کہا کہ اتنے کم روزینے میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس میں میرا گزارا اسی طرح ہوگا جس طرح اس مزدور کا گزارا ہوتا ہے، اور اگر گزارا نہ ہوا تو میں اس مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا تاکہ اس طرح سے میرا وظیفہ بھی بڑھ جائے۔ جوں جوں مزدوروں کی اجرت بڑھتی جائے گی میرا معیار زندگی اسی نسبت سے بلند ہوتا جائے گا۔ زائد از ضرورت۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن کھانے کے بعد آپ نے بیوی سے کہا کہ کوئی میٹھی چیز نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیت المال سے جو راشن آتا ہے اس میں میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ کھانے میں حلوہ بھی ہے۔ آپ نے بیوی سے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ ہمارے راشن میں میٹھی چیز آتی نہیں، تو آج یہ حلوہ کیسے پک گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو اس دن محسوس کیا کہ آپ میٹھی چیز پسند کرتے ہیں تو میں نے یوں کیا کہ راشن میں جتنا آٹا ہر روز آتا تھا اس میں سے مٹھی بھر آٹا الگ رکھتی گئی۔ آج اتنا آٹا جمع ہو گیا کہ اس کے بدلے میں بازار سے کھجور کا شیرہ منگا لیا جائے۔ اس طرح یہ حلوہ پک گیا ہے۔ آپ نے اسے تناول فرمایا اور بیوی کا شکریہ ادا کیا۔ کھانے کے بعد سیدھے بیت المال کے مودی کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارے ہاں راشن میں جس قدر آٹا جاتا ہے آج سے اس میں ایک مٹھی کے برابر کم کر دینا، کیونکہ ہفتہ بھر کے تجربہ نے بتایا ہے کہ ہمارا گزارا مٹھی بھر کم آٹے میں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عملی تفسیر قرآن کریم کے اصول کی، جس میں کہا گیا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، اے رسول یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی ضرورت کے لیے کس قدر دے دیں۔ قل العفو 2/219۔ ان سے کہیں کہ جس قدر تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے وہ سب، لہٰذا اگر ایک مٹھی بھر آٹا بھی ضرورت سے زائد ہے تو ایک مرد مومن اسے بھی صرف میں نہیں لائے گا، اسے دوسروں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دے دے گا۔ ایسے ہوتے ہیں وہ حضرات جن کے ہاتھوں اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ طوبیٰ لہم وحسن مآب 13/29۔